أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجاہم. السلام علیکم ٹو ایوری ون. شکر الحمدللہ رب العالمین. ہیپی نیو ایئر ٹو آل آف یو. 2024 اللہ تعالیٰ یہ نیا سال خوشیوں سے بھرا، سکون سے بھرا ہم سب کے لیے لائے اور صحت مندانہ طریقے سے آئے ہم سب کے لیے. ہم سب کو صحت عطا فرمائے. اس میں ہم سب کو ڈھیر ساری رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائے. یا اللہ اس سال ہم سب کو محمد علیہ محمد کے توسل سے یہ دعائیں قبول و منظور فرما. امام زمانہ علیہ السلام کا جل اجل ظہور ہو جائے. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد علیہ محمد وجل فرجاہم. اور میں آپ سب کو خصوصاً اپنے گھر والوں کو، آپ سب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ہم وطنوں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو اور جو اپنے دیکھنے والوں کو جو دیکھ رہے ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں، ان سب کو، آپ سب کو میری طرف سے ہیپی نیو ایئر 2024. اور یہ سال ہم سب کے لیے سکون کا باعث ہو. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ فلسطین میں بھی اب سکون آ جائے، ان کو بھی رحمتیں برکتیں اور اپنی طرف سے غیب سے خوشیاں عطا فرما. محمد علیہ محمد کی توسل سے ان کی مدد فرما، محمد علیہ محمد کی توسل سے. اور ہم تمام ان ظالموں کو ہدایت دے جو جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے. محمد علیہ محمد کی توسل سے امام زمانہ علیہ السلام کا جل اجل ظہور ہو جائے. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وجل فرجاہم. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے ڈو ناٹ وری اباؤٹ ٹمارو، یعنی ٹمارو کے لیے وری نہ کرو. اور ایک اور جگہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے ڈو ناٹ الاؤ یور سیلف ٹو فیل سارو وٹ یو ہیو لاسٹ، کہ اس کے لیے اپنے آپ کو الاؤ نہ کرو، اپنے آپ کو اتنا غمگین نہ کرو جو تم پر گزری ہے، سیڈنس یا سارو جو تم نے لاسٹ کیا ہے. such that it preoccupies you from what is yet to come، نہ یہ آپ تم پر حاوی ہو جائے گا جو اور تم دیکھ نہیں سکو کہ کیا آنے والا ہے آنے والے سال میں، آنے والے دنوں میں. اس لیے اللہ ہمیں پازیٹیو سوچنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو، اور ہر قسم کے وسواس اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما محمد علیہ محمد کے توسل سے. الہی آمین. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. دعاؤں میں خود کو، اپنے گھر والوں کو اور مظلوموں کو یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ امام زمانہ علیہ السلام کا جل اجل ظہور ہو جائے. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وجل فرجاہم. اور ویسے بھی یہ اب بی بی کے خوشی کے ایام چل رہے ہیں. حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کے ایام چل رہے ہیں، جو ان کی اینیورسری ہم مناتے ہیں، ولادت کی سالگرہ جب وہ آتی ہے دن، تو ہم ان کی ظہور کے دن مناتے ہیں جس میں حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پیدا ہوئی تھی. 20 جمادی الثانی ان کی ولادت کا دن ہے. لیکن جب سے اب جمادی الثانی اب یہ دن شروع ہو گیا، ہم اسے ایام خوشی کے دن کہتے ہیں. ایام خوشی کے دن بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے. اللہم صلی علی محمد وجل فرجاہم. تو آپ سب کو اور امام زمان علیہ السلام کو بالخصوص، اہل بیت علیہ السلام کو بالخصوص، تمام انسانوں، مسلمانوں، مومنوں کو اور میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے آپ سب کو حضرت بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ولادت کے دن اور ولادت بہت بہت ظہور مبارک ہو، خیر مبارک. اور اللہ تعالیٰ میری اس ادنا سی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وجل فرجاہم. اور امام زمان علیہ السلام کا جل اجل ظہور ہو جائے. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وجل فرجاہم. ہم امام زمانوں کو اپنی زندگی میں جتنا بھی یاد رکھیں گے اتنا ہی ہمارا فائدہ مند ہے، اتنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اس لیے حضرت امام مہدی عجلہ فرجشی امام زمان علیہ السلام کو یاد رکھیں، کیونکہ وہ آل رسول علیہ السلام ہیں بے شک. اور اللہ تعالیٰ ان کا ظہور جلد کرے تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وجل فرجاہم. اور جہاں تک رہی اپنی بات کہ میں نے زندگی میں یہ اخذ کیا ہے، جب میں اپنی زیادہ تر ہمیشہ سے دل کی سنی ہے، اس کی وجہ سے میں نے کئی بار اپنے آپ کو بہت پایا ہے کہ اپنی دل کی آواز سنی ہے. کہ اور جہاں تک لوگ کہتے ہیں اپنے دماغ کی سنو، دل سے زیادہ کام نہ لو،
لیکن جب میں نے مولا علیہ السلام کا فرمان پڑھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ اپنے دل سے پوچھو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور دل سے کون پوچھتا ہے؟ دماغ. تو دماغ دل سے پوچھے گا تو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو باقی جو سب کہتے ہیں وہ کہنے دو. اپنے دل کی بات سنو دماغ سے جب وہ سنتا ہے، کیونکہ دل تو نہیں حالی سن سکتا، دماغ ہی سنتا ہے نا. تو اس چیز پہ میں چلی ہوں، جس کی وجہ سے زندگی میں ٹف ٹائم بھی آئے ہیں، کافی آئے ہیں، ابھی بھی فیس کرتے ہیں اپس اینڈ ڈاؤنز. اور زندگی میں پھر چلنا بھی پڑتا ہے آپ کو خود سے اس راہ پہ، دل کی راہ پہ جب چلتا ہے وہ انسان اکیلا بھی ہو جاتا ہے. لیکن اس کو مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب حق کے راستے پر چلنے سے میں تنہا رہ گیا. لیکن وہ مولا علیہ السلام نے چاہنے والوں کو یہ بھی فرماتے ہیں ڈو ناٹ فیل لونلی آف دا رائٹرس اور روڈ آف دا رائٹیس بیکاز آف دا فیورس آن واکرس آن اٹ، کہ تم اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرو کہ اس میں کچھ ہی لوگ چلنے والے ہوتے ہیں صحیح راستے پہ، سیدھے راستے پہ، صراط مستقیم کے راستے پہ. میں یہ نہیں کہوں گی میں صراط مستقیم پہ فل چلتی ہوں یا نہیں، میں کوشش کر کے اللہ سے دعا کرتی کہ میری ہدایت عطا فرما مجھے. اور میں یہ بھی جب چل رہی ہوتی ہوں دل پہ، جب سن رہی ہوتی ہوں اپنے فیصلے جب لیتی ہوں ڈیسیژنس جس میں مجھے مشکلات بھی فیس کرنی پڑتی ہیں، وسواس اور شک و شبہات بھی آتے ہیں، تو اس میں پہلے دعا بھی کرتی ہوں. پہلے تو چیریٹی میں اتنی نہیں کرتی تھی، بعد میں اب میں خیرات کرتی ہوں، صدقہ کرتی ہوں اللہ کی توفیق سے. وہ نکالنا چاہیے جس کو میں اپنی جو خود کرتی ہوں، میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں، وہ نکالے صدقہ خیرات. اور اپنی ہدایت کی دعا مانگتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا میں صحیح ہوں یا غلط، اس پر فیصلہ لے رہی ہوں. جب میں صحیح و غلط فیصلہ لے رہی ہوں تو اپنی ہدایت کی مانگتی ہوں، صدقہ خیرات نکالتی ہوں، سب کا جس پہ شعبہ ہو اس کا بھی صدقہ نکال دیتی ہوں، اور خود کا بھی، تاکہ اس سے میں اپنے آپ کو ریلیف دوں اور اللہ پہ چھوڑ سکوں آسانی سے. پھر اپنی ہدایت کی بھی مانگتی ہوں، اپنی اصلاح کی، رہنمائی کی اور صراط مستقیم کی. اس لیے اور یہ پھر یہ دعا اپنے لیے کرتی ہوں، سب کے لیے بھی کرتی ہوں اللہ کی توفیق سے. اس طرح سے پھر فائدہ بھی ہوتا ہے اور آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہو، پھر اس کے بعد آپ کو خود سکون آ جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے آپ صحیح چل رہے ہو. دیکھیے اس کے لیے صبر بہت ہے. وہی ہے نا مولا علیہ السلام کا فرمان، صبر کرنے کے بعد، صبر کرنے والا کبھی کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اس میں طویل عرصہ لگ جائے. اور ایک اور جگہ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں. یا اللہ امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور ہو جائے، الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. تو میں یہی کہوں گی اپنے دل کی سنو، لیکن دماغ سے بھی کام لو. یہ نہیں دماغ سے، دماغ دل کی سنے. اگر نہیں سمجھ آ رہی تو کسی سے ہیلپ لو، لیکن اگر نہیں اس کی بھی سکون نہیں مل رہا تو اپنے دل دماغ سے کام لو. جہاں سکون ہوگا وہیں دل ہوگا، وہیں دماغ آپ کو سکون میں آ جائے گا. جیسے خانہ کعبہ کو ہم دیکھتے ہیں سکون میں آ جاتے ہیں، آپ کا دل بھی سکون میں آتا ہے جو بہت لپکتا ہے، اور دماغ اور آنکھوں کو دیکھتے ایک دم سکون مل جاتا ہے. لیکن اسی طرح زندگی کے فیصلوں میں بھی جہاں سکون ہے وہیں آپ کو خدا ہے، جہاں بے سکونی ہے وہاں آپ شر ہے. اسی جہاں سکون مل جائے سمجھو وہی آپ کا مطمئن فیصلہ ہے. بعض کا نہیں سمجھ آتا تو اللہ پہ چھوڑنا پڑتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ ٹائم پر وہ جواب وقت کے ساتھ مل جاتا ہے. صبر چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے بے تحاشا. لیکن زیادہ تر جو ہے وہ وسواس آپ کو آج کل کے دور میں تنہائی کی وجہ سے آتے ہیں، جو اکیلے پن کے لوگ شکار ہو چکے ہیں موبائل کی وجہ سے، تنہائی کی وجہ سے اسی سے باتیں کرتے ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے لائف میں الجھا ہوا ہے، پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی دور فرمائے محمد علیہ محمد کی توسل سے. سوری وہ میرے گلا پہ ایتم ہوا. تو پھر اس طرح سے وہ الجھے ہوئے ہیں اور اپنی مشکلات میں، روزی کے چکر میں، کوئی اپنی کسی اور پریشانی میں، کسی پریشانی میں، کوئی اولاد کے لیے، کوئی شادی کے لیے، کوئی رزق کے لیے، کوئی بیماری کے لیے، کوئی کسی طرح ہر کوئی الجھا ہوا ہے، کیونکہ یہ حالات ایسے ہیں. ورنہ اللہ اور امام زمان علیہ السلام کو کون یاد کرے. اور دنیا میں ظلم بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ امام زمانہ کی ظہور کی نشانیاں ہیں. اس لیے میں یہی کہوں گی کہ بس اللہ کو یاد کریں، صدقہ خیرات کریں، محمد علیہ محمد کو توسل سے یاد کریں، اور اللہ کا دامن، محمد علیہ محمد کا دامن تھامے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں توفیق دے، مضبوطی دے، محمد علیہ محمد کا دامن تھامے رکھیں. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. امید ہے آپ سب خوش رہیں گے اور سکون میں رہیں گے. میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون اور خوشیاں عطا فرمائے محمد علیہ محمد کے توسل سے، اور امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور ہو جائے.
آپ سب کا شکریہ مجھے سننے کا، اور ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے، اور اچھی خواہشیں آپ سب کے لیے۔ محمد علیہ کی توسط سے یا اللہ میری ادنا سی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اللہ آمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وجل فرجہم، یا اللہ امام زمانہ علیہ السلام کا جل اجل ظہور ہو جائے، اللہ آمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وجل فرجہم۔ اللہ حافظ۔